بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا؟ ناظرین، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح اتنی چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں ہوا تھا؟ انشاءاللہ آپ کو ان سارے سوالات کے جواب اس ویڈیو میں مل جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیدائشی مسلمان تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام پہنچایا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ ناظرین، عائشہ کے معنی ہے خوشحال اور صاحب اقبال۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم قریش کے سرداروں میں سے تھے، علم الانساب میں ماہر تھے اور ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا خاندانی شرافت اور مالی خوشحالی کی بنا پر ان کے والدین نے عائشہ نام رکھا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور ام رومان کی بیٹی عائشہ نام کے نسب سے بلند اقبال ٹھہریں اور ام المومنین کے عظیم منصب پر فائز ہوئیں۔ جہاں تک آپ کے نکاح کی بات ہے تو روایات کے مطابق خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ کم سن تھیں، لیکن واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ کا کوئی بھی حکم یا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ انتخاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی تھا جس کا مختصر تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت عائشہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال بعد ہجرت کے بعد ہوئی، کیونکہ اس وقت کی آب و ہوا کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اور دونوں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ دونوں بخیریت و عافیت مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی پرامن فضا تھی، جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین تھیں۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے علامہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے، کہ 7-8 برس تک تو ان میں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا،
اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑک پن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، ان کی روایت کرتی تھیں۔ لڑک پن کے کھیل کود میں کوئی آیت کانوں میں پڑ جاتی تو اسے بھی یاد رکھتی تھیں۔ کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ جزوی باتیں تک ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو ایسی تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ حضور کے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ سیکھی، پرکھی اور سمجھی، اور امت مسلمہ خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام تک کما حقہ من نوعاً پہنچائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ جبرائیل کو آپ نے دیکھا۔ آپ کی پاک دامنی اور براءت میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم الانساب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جہاں عام حالت میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کو رکھا کرتے تھے، وہاں کئی موقعوں پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی، مردوں میں کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، رسول اللہ کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں کہ دنیا میں 9 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے عطا کی، میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی عالمہ تھیں، فصیح البیان اور عربی اشعار پر کامل دسترس رکھتی تھیں۔ آپ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ یاد رہے کہ احادیث مصطفیٰ خواتین میں سب سے زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، یعنی حضرت عائشہ کثرین الروایہ صحابیات میں سے ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد 2210 بیان کی جاتی ہے، جن میں 286 حدیثیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق یافتہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بیویاں آپ سے عمر میں کافی بڑی تھیں، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ امت کو کیسے پتہ چلتا؟ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ سارے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر ہی سیکھ سکتا تھا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور آپ سب مجھے سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔